جو ویوز گیدر کرنے کے لیے ان ویریفائڈ باتوں کو لوگوں کے اندر بیان کر دینا، یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ یہ اتنی خطرناک بات ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات میں بتایا ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے ایک بات کہیں سے سنی اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میں گزشتہ کل ایک حدیث کے اوپر کام کر رہا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں، عالم رویا میں جہنم کے احوال دکھائے ہیں، اور اس میں اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ دیکھا کہ ایک دوسرا شخص آ کر اس کے سر پہ پتھر مار رہا ہے، اور وہ پتھر مارنے کے نتیجے میں اس کا سر ناک تک اور ناک سے گدی تک ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، اور وہ پتھر لینے کے لیے دوبارہ جاتا ہے، وہ سر دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے اور وہ پھر مار کے کچل دیتا ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو اللہ اتنا شدید عذاب دے رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو صبح شہر میں نکلا کرتا تھا اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا تھا اور شام تک وہ بات پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ آپ ذرا امیجن کریں، ہم لوگوں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر یہ جب ہم کہتے ہیں نا سورسز، دیکھیے صحافت کی دنیا میں یہ ایک اصطلاح ہے، ذرائع بتاتے ہیں، آپ ان کو پوشیدہ بھی رکھتے ہیں، ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا آپ کہیں جی میرا ذرائع ہے میں تو اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے اوپر واضح ہونے چاہیے ہے کہ جس کی نسبت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کیا اس نے بھی کوئی جھوٹی بات تو آپ تک نہیں پہنچا دی، کیا اس نے بھی کسی پر کوئی افطرا تو آپ تک نہیں۔ ہم لوگ اگر کسی افطرا کو پھیلاتے ہیں، کسی الزام کو پھیلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دین میں کسی پر آپ تہمت لگا دیں تو آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہاں جی مجھے تو اس نے بتایا تھا، کیونکہ اگلے کی عزت تو تار تار ہو گئی نا۔ مطلب کہ آخری حد تک تحقیق کرنا ضروری ہے کسی بات کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے، یعنی بیفور یو ڈیئر ٹو اسپیک اٹ ان پبلک۔ بالکل ایسے ہی، آپ زبان اس وقت تک نہیں کھول سکتے جس وقت تک کوئی چیز آپ کے ہاں ایک علم نہیں بن گئی، یقین کے درجے میں نہیں پہنچ گئی۔ آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، یعنی میں نے کسی شخص سے میری دشمنی ہے، چپکلش ہے، مجھے وہ سیاسی جماعت نہیں پسند، مجھے وہ عالم نہیں پسند، یوٹیوب پہ ویوز چاہیے، یا لوگوں کو میں نے بھڑکانا ہے یا اس کے خلاف کرنا ہے، متباہش کرنا ہے۔ ایک شخص نے میرے کان میں ایک بات ڈالی اور میں نے اگلے کی عزت کو تار تار کر دی۔ آپ سوچیں کہ قیامت کے دن وہ شخص کھڑا ہوگا میرے سامنے اور کہہ رہا ہوگا خدا کو کہ اس نے دنیا میں مجھے رسوا کیا، تو اس وقت قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی تم اس کو دے دو۔ تو ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا کرے گا آدمی، کتنے پیسے اس کو مل جائیں گے، جب پیسے مل بھی گئے یار 50-60 سال کی زندگی ہے، یعنی اس دنیا سے زیادہ ناتمامی کی زندگی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی آدمی محنت کرتا ہے، 40-50 سال کی عمر میں کھانے پینے کی اور عیاشی کا موقع آتا ہے، 10 سال نہیں گزارتا تو اس کے بعد ڈاکٹروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی آدمی مجھے بتا دیں جو 2 صدی پہلے زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہو، سب لوگ رخصت ہو گئے۔ تو مال بھی یہاں رہ جائے گا، آپ کی ویوز بھی یہاں رہ جائیں گے، آپ کی شہرتیں بھی یہاں رہ جائیں گی۔ یہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ ہمارا بھی چینل ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب پہ، آپ یقین جانیں میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک دین کا عالم، ایک مخلص دائی وہ کیسا ہوتا ہے۔ مجھ سے پچھلے دنوں گاندھی صاحب پوچھ رہے تھے کہ یار یہ بار بار لوگ کہتے ہیں سبسکرائب کرو، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ان کو یہ تک نہیں پتا کہ یار میں کوئی چینل بنا کر کوئی ایسی گفتگو کروں گا جس پہ لوگ سبسکرائبر آ جائیں گے، ویوز آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں پھر چینل ہو جاتا ہے، کہنے لگے ہمارا بھی ہے یہ، میں نے کہا جی ہمارا بھی ہے۔